یہ انزائٹی کا ایک سوال آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ انزائٹی ہمیں ورثے میں ملی ہے شاید، کہ ہمارے فادر کو تھی، اس سے پہلے بھی یہ پیشنٹ رہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں کیا اس کو سمجھوں کہ ایسا ممکن ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر وہ ذہن ان کا بڑی مشکل سے یہ قبول کرے گا کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جینیٹکس میں ہے، ڈائبٹیز ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں ایونچولی ہو ہی جائے گی، تو ہمارا لائف سٹائل چاہے جیسا بھی ہو ہمیں متاثر کرے گی۔ کیا اس کیس میں بھی ایسا ہے؟ پلیز۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ اگر کہتے ہیں کہ جینیٹک پاسبلٹی ہے کسی بیماری کی نفسیات پہ، تو یہ ٹرو ہے، کیونکہ اگر جینز میں ہے کہ فیملی ہسٹری ہے ڈپریشن کی، انزائٹی کی، یا آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی، تو رسک اس بیماری کے ہونے کا بڑھ جاتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعی کہ ہر اس انسان کو جو اس خاندان کا حصہ ہے، جیسے اگر میرے فادر کو یا مدر کو یا گرینڈ پیرنٹس کو یا کسی کو بیماری ہے تو مجھے ہونی ہی ہونی ہے۔ اس کے اسٹیٹسٹکلی ڈفرینٹ پرسنٹیجز ہیں، جیسے اسکیزوفرینیا کو لے لیں، اگر جنرل پاپولیشن میں 0.8% ہے، کلوز ٹو 1%، کہ 100 میں سے ایک یا 120 میں سے ایک کو اسکیزوفرینیا کی بیماری ہوتی ہے جنرل پاپولیشن میں، تو اگر فیملی ہسٹری ہے، اگر میرے باپ کو اسکیزوفرینیا ہے فار ایگزامپل، تو میرا ہونے کا رسک 14% ہے، 14 گنا زیادہ ہے کمپیئر ٹو جنرل پاپولیشن کے۔ سیم ود مدر، اگر بوتھ پیرنٹس کو اسکیزوفرینیا ہے تو رسک اراؤنڈ 40 سے 44% ہو جاتا ہے۔ اگر میرے بھائی کو ہے تو 10%، اگر میرے بچے کو ہے تو 5%، اور اسی طرح اگر کسی کزن کو ہے تو 3%، تو 3 گنا بڑھ جاتا ہے کمپیئر ٹو جنرل پاپولیشن کے۔ یہ میں اسکیزوفرینیا کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح انزائٹی اور ڈپریشن کی بھی اسٹیٹسٹکس ہے، اور اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیماری خاندان میں ہے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیم جیسے آپ ڈائبٹیز کا ایگزامپل دے رہے ہیں، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ کو ہار نہیں ماننی، یہ نہیں سوچنا کہ اگر خاندان میں ہے تو پھر ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر آپ پریونشن پہ کام کرتے ہیں کہ میں اپنا لائف سٹائل ایسا لوں کہ میں اپنے آپ کو آکیوپائی رکھوں، پازیٹیو ڈیسیجنز لوں، اپنے اچیومنٹس پہ کام کروں، پرپس آف لائف پہ کام کروں، اسٹریس لیولز کو کم رکھوں، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤں، میانہ روی میں زندگی گزاروں، اور اسٹریس لیولز جیسے کم رہتے ہیں تو پھر چانسز آف بیماری ہونے کا رسک بھی کم ہوتا ہے۔ ڈرگ یوز، سبسٹنس یوز، الکوہول یوز اس رسک کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ کوئی اور میڈیکل بیماری ہو تو بھی رسک بڑھ سکتا ہے، جیسے ہارٹ کے پرابلمز، ڈائبٹیز کے، تھائرائڈ کے، اینڈ سو آن۔ تو اگر آپ فزیکلی ہیلدی ہیں، اچھی نیند لے رہے ہیں، اچھی خوراک لے رہے ہیں، اچھے ٹائم پہ سو رہے ہیں، اپنی زندگی میں اسٹریس لیولز کو کم رکھ رہے ہیں، تو آپ کی نفسیات کے پرابلمس بھی ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ تو اگر خاندان میں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کو ڈیل کر سکیں۔ دوسرا، اگر خدا نخواستہ یہ بیماری ہو بھی جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ ڈائبٹیز اور ہارٹ پرابلمس سے کم خطرناک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ارلی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ پرابلم ہوئی، اور اس کا تعلق آپ کی اویئرنیس اور ایجوکیشن سے ہے۔ پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ خاندانوں میں چلی آ رہی بیماری، لیکن پھر بھی ایجوکیشن نہیں ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ شاید کسی نے نظر لگا دی، کسی نے جادو کر دیا، کوئی حسد کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ، اور روحانی علاج جو دوسری طرف چلے آتے ہیں۔ اگر پراپر ٹائم پہ، ارلی سٹیج پہ ہی سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں تو بیماری جلدی بہتر ہو سکتی ہے، اس کا پروگنوسس بہتر ہے۔ تو میرا یہ میسج ہوگا عام پبلک کو کہ وہ سیکھیں، سمجھیں یہ بیماری کہ ارلی وارننگ سائنس کیا ہیں، کہ انسان جو ہے نا چڑچڑا ہو سکتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ سکتا ہے، وہ بے چینی اور گھبراہٹ ہو سکتی ہے، مایوسی ذرا بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ سمٹمز جو ہے نا، یہ نہیں کہتے کہ مایوس میں بھی ہو سکتا ہوں، گھبراہٹ بے چینی مجھے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی عام انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کب یہ ڈائگنوز کریں گے؟ کچھ فیکٹرز ہیں، ایک کہ یہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے ہو رہی ہے، جیسے کنٹینیوسلی 3 ہفتے یا 3 ہفتے سے زیادہ، اور آپ کے ریلیشن شپ پہ، کام پہ اثر انداز کر رہی ہے، آپ کی فنکشننگ پہ اثر انداز کر رہی ہے، تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، اس کی فریکوینسی زیادہ ہے، اس کی ڈیوریشن 3 ہفتے یا اس سے زیادہ ہے، اور کس طرح آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے، تو پھر اس کو ہم بیماری کا نام دے کے اس کو ٹریٹمنٹ
اس کے سجیسٹ کر سکتے ہیں.